بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو رب تعالیٰ کو اچھا قرض دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا. یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر. تو اس پر پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر ہوا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات، جس طرح انبیاء کرام کو شہید کرنا، انبیاء کرام کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، یہ ہم لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے میں ہم کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. تو یہاں آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان ہوئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا ذکر ہوا، دوسرا انبیاء کرام کو شہید کرنے کا ذکر ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام کو قتل کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید سنائی ہے کہ ہم انہیں آگ میں جلا دینے والا عذاب ان پر ہم نازل کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت بڑے جرم ہیں. اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے نبیوں کو شہید کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایک ہی وعید کو ذکر فرمایا اور بیان کیا ہے. اور شان انبیاء میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں گستاخی کرنے کی طرح وہ بھی جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی گستاخی بھی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے. تو اس لیے اس طرح اگر کوئی اللہ کے نبیوں کی گستاخی کرے گا تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، اور جو اللہ کی گستاخی کرے وہ تو حقیقت میں اللہ کی گستاخی ہے. تو ان کا جرم، اس جرم پر، ان کی ان گستاخیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بیان فرمایا وہ فرمایا کہ جلا دینے والا عذاب ان پر نازل ہوگا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور وہی معجزات لے کر آئے ہیں جو تم نے کہے تھے. تمہارے کہنے کے مطابق وہ معجزات لے کر آئے ہیں، تو پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے تورات میں یہ وعدہ لیا گیا، یہ عہد لیا گیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے تو اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کے اس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا تورات میں نام و نشان ہی نہیں ہے. تورات میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں
کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور آسمان سے آگ آ کر کوئی چیز نہ کھا کے لے جائے تو وہ نبی نہیں ہے. ایسی کوئی شرط تورات کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہوتا ہے. خواہ وہ معجزہ کسی قسم کا ہو، کسی طرح کا معجزہ ہو، تو ان کی نبوت کو ماننا لازم ہوتا ہے. نبوت کی تصدیق ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی معجزے کا اصرار کرنا یہ حقیقت میں نبی کی نبوت کا انکار ہوتا ہے. اب جو چیزیں تمہیں کر کے دکھا دیں، جو چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو گئیں اور وہ تم نہیں کر سکتے، تو مان لو کہ یہ نبی ہیں. اب تم کہو کہ جناب جیسے ہم کہیں ویسی ہی کوئی نشانی دکھاؤ، تو یہ نبی کے اوپر کوئی لازم نہیں ہوتا ہے. یہی حالت یہودیوں کی تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا کہا تو حضور نے 2 ٹکڑے کر دیے. نبی علیہ السلام نے کافروں کے ہاتھ میں کنکر سے کلمے پڑھوا لیے. نبی علیہ السلام نے درختوں کو بلا کر اپنے قدموں میں جھکا دیا. حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 صحابہ کرام اور سواریوں کو اور بطروں کو سیراب کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے تلوار کی جگہ پر لکڑی دے کر اس سے تلوار کا کام دلوا دیا. تو بتائیں یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ معجزہ کم ہے؟ اب بھی یہودیوں کی آنکھ نہیں کھلی، اب بھی وہ کہتے نہیں جیسے ہم کہیں ویسے معجزات آپ دکھاؤ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل میں نبی کی نبوت کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور ایمان کی دولت سے وہ محروم رہ گئے. تو بعض انبیاء کرام جن سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا، اور اس مطالبے میں کیا تھا کہ قربانی لانے والا معجزہ بھی بعض انبیاء کرام نے دکھایا کہ بنی اسرائیل کے اندر توبہ کی قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ تم جانور کو ذبح کرو، اس کا گوشت تیار کرو اور اس گوشت کو جناب ایک چٹیل میدان میں آپ رکھ دو. اگر آسمان سے آگ آ کر اس گوشت کو جلا جائے گی تو پھر سمجھا جائے گا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے. اگر آگ نہیں آتی، گوشت کو نہیں جلاتی، تو پھر اس کا مطلب ہے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی. تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوتا رہا، وہ بدبخت اپنے گوشت جلواتے رہے، اپنی قربانی کے قبول کرنے کے چکر میں وہ اپنے گوشت جلواتے رہے. اسی طرح توبہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی سچی توبہ کرتا تھا تو اپنی گردن پر چھری چلاتا تھا، اپنے آپ کو ذبح کرتا تھا، ان کی توبہ قبول ہوتی تھی. تو یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوتا رہا. تو وہی یہودی وہی جناب سوالات اور اپنی وہی خواہشات کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا. تو جب نبیوں نے دکھا دیا، دکھانے کے باوجود بھی ان بدبختوں نے نبیوں کو شہید کر دیا. یہاں تک کہ 70,000 غالباً 70 انبیاء کرام کو یہودیوں نے شہید کیا جو بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے نبی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آئے تھے. تو قرآن نے کہا کہ تمہارا سابقہ کردار جو تم کرتے آئے ہو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تمہارا مقصد صرف ہیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے انکار کرنا ہے اور اپنے جاہلوں کو ورگلانا ہے، ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے. تو اوپر کی یہ پوری گفتگو سے ایک بہت ہی مفید بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا ضروری ہے. دلیل سے ثابت ہونے کے بعد خام مخصوص قسم کی دلیلیں کا مطالبہ کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، جس طرح یہودی اللہ کے نبی سے خاص دلیلوں کا مطالبہ کرتے تھے. تو اس میں ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا، مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے. جیسے مسلمانوں میں بہت سارے معمولات ایسے رائج ہیں کہ جو معقول شرعی دلیلوں سے ثابت ہیں، لیکن بعض لوگ خامخواہ اصرار کرتے ہیں کہ جناب دیکھو انہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت کرو، اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو اب کیوں ہے؟ یا کہتے جناب اسے بخاری سے دکھاؤ، جب بخاری میں نہیں ہے تو پھر اب کیوں ہے؟ تو یہ مخصوص دلیلوں کو پر جناب اصرار کرنا یا مخصوص دلیلیں مانگنا، حالانکہ شرعی دلیلیں اس پر موجود ہیں اور معقول دلیلیں اس پر موجود ہیں، تو ان دلیلوں کو چھوڑ کر خاص دلیلیں طلب کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. بحث میں پڑھ کر اپنا ایمان خراب نہ کیا کریں. جو شرعی اصولوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اور جس پر امت رہنمائی حاصل کر رہی ہے وہی اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
یہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو، لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے، تو پھر بتائیں قلبی رنج تو ضرور ہوتا ہے نا، دکھ تو ہوتا ہے کہ یار ہیں بھی ہم سیدھے راستے پر، سچی بات بھی بتا رہے ہیں، سچے راستہ بھی دکھا رہے ہیں، پھر بھی لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر دلی دکھ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتا رہا کہ یہاں پر اسی چیز کا بیان ہے، فرمایا کہ اے حبیب اگر یہ کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں، تمہاری تکذیب کرتے ہیں، تو آپ غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا اور انہیں ہی جھٹلاتے رہے۔ جو صاف صاف نشانیاں، صحیفے، روشن کتابیں لے کر آئے، تو آپ بھی ان کی طرح صبر اور استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو قرآن پاک ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تو قرآن پاک سے رہنمائی لی جائے اور اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، بجائے اس کے کہ اس پر اعتراض کیے جائیں اور اس پر خواہ مخواہ کی باتوں میں پڑا جائے۔ جس طرح حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین اصول ہے، اسے پڑھ کر سن کر عمل کیا جائے، اپنی زندگی جناب اس پر گزاری جائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی میں